انسان کو جس طرح ڈیزائن کیا ہے، اس کا جسم، اس کی باڈی، بدن اور روح کا مجموعہ بنایا ہے۔ اس میں اطاعت بھی ہے، تسلیم بھی ہے، اور اس میں ابا اور انکار بھی ہے۔ یہ فرما برداری پہ آئے تو ساری انتہاؤں کو چلا جاتا ہے، یہ نافرمانی پہ اترے تو خود کو توڑ لیتا ہے، مگر تسلیم کی طرف نہیں بڑھتا۔ حضرت انسان کو میرے مالک نے زندگی کے 3 بڑے اہم دور دیے: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ اگر ساتھی موجود ہیں جو سمجھتے ہیں تو یہ ڈبلنگ ختم کر دیں، باقی ٹھیک۔ بچپن، جوانی اور بڑھاپا یہ عموم ہے، وگرنہ کوئی خصوصی واقعات میں میرا رب پیدا ہونے سے پہلے بھی مار دیتا ہے، وہ بچپن میں اٹھا لیتا ہے، وہ جوانیاں چھین لیتا ہے، وہ بزرگی میں لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں مگر موت نہیں آتی۔ ہماری آج کی ملاقات زندگی کی بہار جوانی کے حوالے سے، کتاب اللہ پوری کی پوری ہر بندے سے بندگی مانگ رہی ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے، سب نے انسانوں کو بندہ بننے کے لیے بولا۔ کس نے مانا، کس نے نہیں مانا، یہ تاریخ بن گئی۔ ماننے والے کامیاب و کامران ٹھہرے، اور نہ ماننے والوں کو اس زندگی میں بھی رسوا کر دیا گیا، اور اگلے جہان میں بھی ان کے لیے بربادی۔ بچپن لا ابالی میں ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ بڑھاپا بزرگی ہوتی ہے، اعضاء اور کیوا پوری طرح کام نہیں کرتے، لیکن زندگی کی بہار یہ جوانی، اس میں انسان جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے یہی دور ہے جو بغاوت کا دور ہوتا ہے، اور یہی دور ہے جو اطاعت کے کمال کا دور ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس مشہور فرمان مبارک میں کہ جس میں کہا کہ قیامت کے دن اللہ 7 لوگوں کو اپنا سایہ دے گا، ان میں سے ایک اس جوان کو بھی گنا ہے، بے شک وہ مرد ہو یا عورت، وَشَعْبٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جو رب کی بندگی میں زندگی گزارے۔ ہم نے معنی کر لیا عبادت ایک جز ہے بندگی کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمارا اللہ سے تعلق بندگی کا ہے۔ وہ ہمارا رحمان ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ پروردگار ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ ہم جہاں بھی ہوں ہم اس کے بندے ہیں، جو لینا ہے وہ بندگی میں رہ کے لینا ہے، حدود اور دائرے سے باہر نکل کے نہیں۔ ایسا نوجوان مرد ہے یا عورت جو اپنی جوانی کی بہار میں پروردگار کا بندہ اور غلام اور فرما بردار بن کے رہتا ہے، جب لوگ جل رہے ہوں گے، اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، جہنم بلا رہی ہوگی، ہیبت اور خوف، ندامت کے آنسو ہوں گے،
قیامت کے اس روز میرا رب جن خوش نصیبوں کو اپنا سایہ دے گا، یاد رہے اپنا سایہ، مشہور ہے عرش کا سایہ، کسی بھی صحیح روایت میں لفظ عرش موجود نہیں ہے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، وہ دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا صرف اللہ کا سایہ۔ آپ قومی ترانے کے آخری مصرے میں بھی یہ پڑھتے ہیں، سایہ خدا ذوالجلال، اللہ رب العزت کے سائے میں یہ نوجوان جانا چاہتا ہے، مگر رکاوٹیں کیا ہے؟ رکاوٹیں ہیں 11، جسے خود کتاب اللہ نے بیان کیا ہے۔ اگر ہم ان ہرڈلز کو، ان رکاوٹوں کو عبور کر کے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں تو پھر یہ جوانی اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ ایک ہے سادہ دوڑ، ایک ہے رکاوٹوں کو پھلانگ کر کے پھر اپنے ٹارگٹ کو چھونا، گول پہ اور ہدف پہ پہنچنا، اسے باقیوں سے ممتاز سمجھا جاتا ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے آج کی اس ملاقات میں مخاطب ہوں۔ اس کے 3 فائدے ہوں گے۔ ایک، اپنے سے چھوٹے اور کمزور لوگوں کے ساتھ جوانی کی اکڑ میں اور بہار میں، جب سینہ چوڑا چکلا ہوتا ہے، جب ڈولے مضبوط ہوتے ہیں، جب انسان پتھر پیس کے رکھ دیتا ہے اور اپنی اس جوانی کی مستانی میں منہ زور اور مست ہاتھی بن کے اپنوں سے چھوٹوں کو روند کے گزر جاتا ہے، ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ اپنی جوانی میں رب کی بندگی کے تابع رہ کر کے ان کے لیے مہربان، قدردان۔ دوسرا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہے۔ تیسرا فائدہ اپنے بڑوں کو۔ انسان جب جوانی میں ہوتا ہے تو اسے بڑے بے وقوف لگنے لگتے ہیں اور وہ کمزور دکھنے لگتے ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے سامنے کچھ نہیں ہے، میں جو چاہوں کر ڈالوں، اس میں آبا و اجداد، رشتہ دار، عزیز و اقارب، مائیں پس جاتے۔ تو انشاءاللہ آج کا موضوع بڑوں کے لیے قدردانی، اپنی جوانی بندگی کے تابع، اور جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ مہربانی والا اسلوب ہوگا۔ پھر انشاءاللہ کل قیامت کے دن جیسے یہ دنیا میں اچھا انسان ہے، اللہ تعالیٰ اسے منفرد حیثیت اور اعزاز سے نوازے گا۔ جوانیاں بہک کیوں جاتی ہیں؟ بندگی سے نافرمانی کی طرف، درندگی کی طرف کیوں چلی جاتی؟ کتاب اللہ نے 11 چیزیں پیش کی ہیں اور 11 ہی قسمیں اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں اٹھائی ہیں، اور پھر جا کر کے کہا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، تمہارے بدن کو، تمہارے وجود کو، جسم اور روح کے مجموعے کو بنانے والے رب کی قسم اور تمہاری اس نفس کی قسم۔ دوسرے لفظوں میں اللہ نے ہماری قسم اٹھائی، اور اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ جس کی مرضی مخلوق میں سے قسم اٹھائے، لیکن مخلوق کو اجازت نہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم اٹھائے، منع کر دیا گیا۔ من حلف بغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم، محبوب کی قسم، اس کے سر کی قسم، یا کسی بھی مہنگی چیز یا اچھی چیز، منفرد اور محبوب چیز کی قسم اٹھاتا ہے، خود محبوب علیہ السلام مرشد کامل رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ شرک میں مبتلا ہو گیا ہے، لہٰذا احتیاط کرنا ہوگا۔ اور اگر کبھی زندگی میں ایسی قسم اٹھا بیٹھے تو اللہ سے معافی مانگنی، استغفار کرنا اس کا بہترین حل ہے۔ یہاں پر جوانی بنائی ہوئی رب کی ہے، یہ زندگی بندگی سے درندگی کی طرف کیوں بڑھتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، مجھے سورج کی قسم۔ بڑا سادہ سا لفظ ہے، ہم پڑھ کے ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں، حافظ حفظ کر کے گزر جاتے ہیں، قاری اس کو مختلف اداؤں کے ساتھ پڑھ کے گزر جاتے ہیں، کبھی ٹھہر کے نہیں دیکھا
کبھی ٹھہر کے نہیں دیکھا کہ آگے چل کے جو اللہ نے کہا ہے کہ آگے چل کے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یہ دنیا برائی اور اچھائی کے درمیان غلاظت اور نفاست کے درمیان انہی چیزوں کے درمیان چلتی ہے تو اچھا بندہ کبھی بھی گندگی سے گزرتے ہوئے راستے میں آ جائے تو اس میں چھلانگے نہیں لگاتا، اچھل کود نہیں کرتا، بلکہ دامن سمیٹ کے گزرتا ہے کہ کپڑوں پہ گندگی نہ لگے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جوانی کا سب سے خوبصورت دور بہار، پھولوں جیسی نزاکت بھی اور کانٹوں جیسی تیزی بھی فولاد جیسی مضبوطی بھی یہاں آ کر کے کیوں بہکتی ہے؟ فرمایا پہلا سبب یہ کہ طاقت مل جاتی ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، اس عہدے کی بنیاد پہ یہ باقی سب کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ آپ کہیں گے ترجمہ کہاں سے کر رہے ہو؟ میں اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کرنا چاہتا۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، آسمان پہ جتنی کہکشائیں، جتنی گلیکسیز، جتنے سیارے ہماری اس فضا میں تیر رہے ہیں، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اس میں ہماری اپنی جمعیت فلکی جو جدہ میں ہے اور ناسا والوں کی سائٹ آپ کے سامنے ہے، بیان کرتی ہے کہ آسمان میں کتنے بڑے بڑے سیارے ہیں، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ زمین کتنی بڑی ہے، جس کے بارے میں سورہ الرحمن میں یہ چیلنج کیا گیا کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ، لیکن یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ اتنی وسیع و عریض زمین، یہ 13,000 زمینیں نظام شمسی کے ایک سیارے مارس اور مشتری کے اندر چلی جائیں تو وہ پھر بھی بڑا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جیسے ہمارے ہاں اگر آپ اسی پیک کو دیکھ لیں، ایک پیک ہے، اس کا نام ہے ٹیشو کا پیک، اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس اوپر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ اتنے 100، 300 کا پیک، 275 پلس، اور وہ بھی ڈبل پلائی میں پڑا ہے، 1300 زمینیں مارس میں ڈالی جائیں وہ پھر بڑا ہے۔ 1000 مارس ہو، سب میں 1300 زمینیں ہوں، اکیلے سورج میں ڈالی جائیں سورج پھر بڑا ہے۔ اتنا بڑا سورج، 4 کروڑ سورج مل جائیں، ترنگڑ جو ہمارے 3 سیارے رات لائن میں ہوتے ہیں، درمیانی سیارے کے اندر ڈالے جا سکتے ہیں، 4 کروڑ سورجوں سے بھی وہ بڑا ہے۔ اگر ہماری آنکھ کے ایک ڈیلے میں یہ ساری چیزیں ایک جھلک سے وہ داخل کر سکتا ہے، لیکن جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ سمجھنے والی ہے۔ وَالشَّمْسِ، یہ سورج گواہ ہے جو کروڑوں گنا سیاروں سے چھوٹا ہے، میں نے اسے آسمان کا حکمران بنا دیا۔ جب یہ آتا ہے تو سیارے اپنا وجود اور روشنی کھو دیتے ہیں، سامنے نہیں آتا ہے، چھوٹا ہے، میں نے اس چھوٹے کو بڑا بنایا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو چھوٹی عمر میں علم زیادہ مل جائے، صلاحیت زیادہ مل جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی عہدہ اور رتبہ دے دے تو بڑوں کو گرا مت دینا، اور سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کی بغاوت، بندوں کی بغاوت پہ مت اترنا، ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ جو رب کو نہیں گنتا وہ اپنے اب اور باپ اور ماں کو کیا گنے گا، آبا و اجداد کو کیا گنے گا۔ لہٰذا جوانی میں عہدے کا رنگ، رتبے کا رنگ، کرسی کا رنگ، اپنے آپ میں جو آپ کو دے دیا گیا، آپ باس بن گئے۔ بیٹا وقت کا بادشاہ بھی بن جائے تو باپ کا بادشاہ نہیں ہوتا وہ۔ اپنے بڑوں کے سامنے اس کا رنگ جوانی میں مٹا مٹا اور جھکا جھکا سا، اگر ہے تو بسم اللہ مبارک، اگر نہیں تو نظر ثانی فرمائیے۔ کہیں آپ فوج میں آ کے، سپاہ میں آ کے آفیسر بن کے، آپ کسی رتبے عہدے کرسی پہ بیٹھ کے، آپ کسی چیز کو لیڈ کر کے، آپ کسی اتھارٹی
کو لے کر کے اپنے عروج کے دنوں میں اپنے نیچے والوں کو پیس کے تو نہیں رکھ دیتے، کچل تو نہیں رہے۔ اگر یہ کر رہے ہیں تو جوانی کو روکیے، اگر نہیں کر رہے اور آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرے تو آپ کی جوانی آپ کو مبارک، آپ کی جوانی آپ کو مبارک۔ دوسری چیز یہ میں نے سورج کی یہاں قسم میں نے پیش نہیں کی، کتاب اللہ نے کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں سورج گواہ ہے چھوٹا ہو کے، میں اسے مشارق و مغارب میں گھماتا ہوں، ایک ایک پل ایک ایک سیکنڈ جہاں سے طلوع کرتا ہوں طلوع ہوتا ہے، روشنی دیتا ہوں لے لیتا ہے، نصف النہار سر پہ رکھ کے پورا چوبن دے کے زوال کی طرف مائل کر دیتا ہوں تو زوال پکڑتا ہے، غروب کر دیتا ہوں اور اس کی لائٹ چھین لیتا ہوں تو وہ میرے سامنے بولتا نہیں ہے۔ لہٰذا جنہوں نے عہدے دیے ہوں، جنہوں نے رتبے دیے ہوں، جنہوں نے شان دی ہو، جنہوں نے مقام دیا ہو، جنہوں نے بڑا پن دیا ہو، جنہوں نے آپ کو یہ سب کچھ دیا، ان سب کے ساتھ جس نے جوانی دی ہے، پتہ کر اسی عمر میں کتنے لوگ فالج میں ہیں، کتنے لوگ اسی عمر میں لولے لنگڑے ہیں، کتنے لوگ اس عمر کے اندر نابینا ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکتے، جو کمزوری اور نحیف پن کی آخری انتہا پہ ہیں۔ عہدے پہ رہے مگر سنبھل کے رہے، اور یہی بیٹیوں کو کہوں گا، گھروں کے اندر بسا اوقات منہ زور ہو جانا، طاقتور ہو جانا، بیٹوں کا ہو جانا، اولاد کا ہو جانا، کسی کو محلے میں کچھ نہ سمجھنا، علاقے میں نہ سمجھنا، یاد رکھیے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ روایت ہی ان جوانوں کے لیے جس نے اپنے سے چھوٹوں پہ رحم نہ کیا، پیار نہ کیا، ولم یوقر کبیرنا، اور اپنے بڑوں کے وقار کا خیال نہ رکھا، کوئی مرضی بن جائے وہ میرا امتی نہیں ہے۔ جوانی کا دوسرا رنگ جہاں بہکتی ہے وہ رنگ ہے اس کی گرمی کا رنگ۔ گرمی اپنا ایک رنگ رکھتی ہے، گال سرخ ہیں، ڈیلے لال ہیں، ماشاءاللہ کان لال ہیں، غسیلہ جوان ہے، بہت گرم ہے، ہر وقت آگ لگی رہتی ہے، اور اس کی گاڑیوں پہ جملے لکھے ہوئے ہیں، نہ چھیڑ ملنگانو، لکھا ہوا اس نے بٹ جی، جٹ جی، خان جی، رانا جی، زد نہ کر رہا آپ بڑا زدی ہو، اپنا آپ دکھا کے اتھرا پن، اپنے دو ہی شوق، اتھری موٹر تے سونے لوگ۔ یہ تیری جو گرمی کے رنگ ہے نا، بات بات پہ جھگڑے لڑائیاں، ایک کن کہے اور اٹیک ڈالے تو زبان بولنے سے رک جائے، ایک کن بولے دیر نہیں لگتی، قدم اٹھنے سے رک جائیں، ہاتھ ہلانے کے لیے میں نے دیکھا ہے۔ اللہ ہمیں اس مرض سے محفوظ رکھے۔ بندہ دائیں ہاتھ سے سلام نہیں لے پاتا، یوں بڑی کوشش کر کے تھوڑا سا ہاتھ آگے کرتا ہے تو وہ بھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اسی کے معاملے ہیں، گرمی مت دکھانا۔ ہمارے معاشرے میں بزرگ بھی گرم ہیں، بچے بھی گرم ہیں، جوان بھی گرم ہیں، لیکن جوانی کی گرمی یہ پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ یہ جوانی کی گرمی کام میں لانی ہے تو غیرت میں لائیے، غیرت، جوان کی جوانی، ماں کے لیے غیرت، بہن کے لیے غیرت، بیٹی کے لیے غیرت، بیوی کے لیے غیرت، اعزاء و اقرباء کے لیے غیرت، دین اسلام کی غیرت، اللہ کی توحید کی غیرت۔ اگر یہ رنگ ہے تو مثبت ہے، ہم آپ کی جوانی کو سلوٹ کریں گے۔ لیکن اگر آپ کی یہ گرمی اسے مار اسے مار، اس سے زیادتی اس سے زیادتی، یہاں تیری بدماشی وہاں تیری بدماشی، جہاں دیکھا سڑکوں پہ اکڑا ہوا، ون ویلنگ، یہ وہ، ہر مخالفت، اور اگر کوئی روکے اور تو اور سکے ماں باپ کے سامنے اس کی آنکھیں اگر نہیں جھکتی، لاکھ جوانیاں لے کر کے پھرے، کسی کام کا نہیں ہے، بیکار ہے یہ رنگ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَضُحَاهَا، مجھے سورج کی گرمی کی قسم، شدت کی قسم، دھوپ کی قسم، حدت کی قسم، ہیٹ کی قسم، کیا قسم ہے اللہ آپ پیش کر رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں گرم بڑا ہے،
اللہ کہتے ہیں گرم بڑا ہے. الشمس والقمر بحسبان، لیکن میں نے جہاں ان کو فٹ کر دیا ہے، فکس کر دیا، وہیں رہتے ہیں. تھوڑا سا سورج نیچے آ جائے، تھوڑا سا آنے دے ذرا، ساری دنیا جل کے یوں بن جائے جیسے تندور میں روٹی، تھوڑا سا اوپر چلے جائے، برف سے انجماد سے آگے بڑھ کر کے مر جائیں، جم جائیں. لیکن میں انہیں حساب و کتاب پہ رکھتا ہوں. اور کس قدر حساب و کتاب ہے، سمندروں پہ لا کر کے، ہیٹ دے کے پانیوں کو ابال کر کے، ان کے آبی بخارات بنا کے، اٹھا کے ٹینکروں میں لوڈ کروا کے لا کے جو ہے وہ پہاڑی علاقوں میں اونچی جگہ، پھر ڈلوان اور آگے سمندر، اس پہ پانی جما کے سورج دور کر کے برف بنا دیتا ہوں. تمہارے لیے میرا سٹاک ہے. دنیا کہتی ہے پانی کی جنگ، پانی کی جنگ، پانی کی جنگ. میں ہوں نا، میں سنبھال لوں گا. میں گرمیوں کو ٹھنڈا کرنے پہ قادر ہوں. میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی ہوئی چیخا کو کہہ دیتا ہوں، میرا کن مانتی ہے، یا نار کونی بردوں و سلاما، ٹھنڈی ہو. جوان تو بھی ٹھنڈا ہو. جوانی مل گئی ہے، ذرا ٹھنڈی کر کے کھا. ہر بندے سے گرمی اچھی نہیں. تیرے رب نے سورج کی گرمی کیسے ہوتا ہے، ٹھنڈک لگ رہی ہوتی ہے، پھر ہیٹ بڑھا دی جاتی ہے، سر پہ ہوتا ہے گرم، دوپہر ہوتی ہے. جب اپنے جوبن کے انتہا پہ ہوتا ہے، رب مائل بزوال کر کے آہستہ آہستہ وہی شدت، وہی حدت، وہی گرمی. میں اس کو جس لیول پہ رکھتا ہوں وہی پہ رہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے مشرق اور مغرب، سردی اور گرمی کے اعتبار سے دو مطلع ہے. 12 مہینوں میں 12 مطالع، 365 دنوں میں ہر دن الگ جگہ سے رب طلوع کرتا ہے، ہوتا ہے الگ لیول رکھتا ہے. گرمی سردی کا وہ قبول کرتا ہے. تیرا ریگولیٹر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. تجھے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. یاد رکھیے، ہم نے کھیتوں کا کتا رکھا ہوا تھا، بڑا بگڑا ہوا، تگڑا، دنیا خوف کھاتی تھی. دوست آئے، پتہ نہیں تھا، وہ آگے بڑھا اور قریب تھا کہ اٹیک سخت ترین کرے. پیچھے سے میں نے ایک لفظ بولا تھا، در. ایک لفظ. کتا چڑھائی کرتا ہوا پیچھے ہٹ گیا ہے، کیونکہ میں نے پالا ہے. میں اس کو روٹی دیتا ہوں، میں گوشت دیتا ہوں. جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے پالا اور سنبھالا ہے، اسی پہ چڑھ کے دوڑیں گے. اور باپ کے کہنے پہ ہو کہ پت چپ کر جا، آگے سے اور گرمی دکھائیں گے، جوبن اور جوش دکھائیں گے. پھر اس کتے سے بدتر زندگی ہے جو مالک کے کہنے پہ، در کہنے پہ رک جاتا ہے. کیوں حضور نے یہ سبق سکھایا، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اگر مالک کتے کو در کہہ دے وہ رک جائے، مالک کن کہے ہر چیز سہم جائے، مان لے. تیری میری گرمی کہاں جائے گی؟ اگر اللہ نے ٹھنڈا کر دی، ایک ٹھنڈی تریڑی پسینہ 11-22 112 بھاگتی آئے گی. آج تو سمندری روڈ پہ وہ خود اس کا اپنے ہاتھ سے ہوگا. جو بیچ میں جسے لے کر کے آئے تھے ان کا کیا بنا؟ الائٹ تک نہیں پہنچیں گے، جواب آئے گا جی ایک ٹھنڈی تریڑی آئی ہے، بندہ مر گیا. میں تیری خبر بنا کے رکھ دوں گا، تیری جوانی. لہٰذا جوانوں اپنی گرمیاں کنٹرول کریں. جوانی کا تیسرا رنگ بچپن بڑا خوبصورت ہوتا ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے. میں نے دنیا میں کسی بھی نسل کا بچہ بچپن میں حسین دیکھا، لیکن جب جوانی آتی ہے لوگ نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ سارے نہیں کہتے، تبارک اللہ سارے نہیں کہتے. کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو ٹھنڈا ہوکا نکال ہیں، بس اتنی دیر ہوتی ہے اور وہ تجھے پھر نظر لگتی ہے، رگڑے لگا کے رکھ دیتی ہے. میرے دوست، دنیا میں تیسرا رنگ جوانی کا حسن ہے. اس وقت پوری روئے زمین جس عذاب میں مبتلا ہے، جو طوفان ہے. سونامیوں نے اتنے نقصان نہیں کیے جتنے جوانیوں نے اور جوانیوں کے حسن نے کیے. پانی سر چڑھا ہوا ہے، یاد رکھیے گا. پانی سر سے بڑھنے لگے تو رب پانی سے علاج کرتا ہے. قوم نوح کا پانی دماغ میں بہت چڑھ گیا تھا، اللہ نے پانیوں سے رگڑا. قوم عاد
हवा ज्यादा भर गई थी, टायर में हवा ज्यादा भर जाए तो आखिर फटना होता है, ज्यादा भर जाए तो आखिर फटना होता है। रब ने उनके ऊपर उनके ऊपर हमने फिर उनकी हवा का इलाज हवाओं से किया, हवा का इलाज हवाओं से 7 रातें 8 दिन मुसलसल चलाई और यूं तोड़ के रखा, लंबे लंबे कद के रखा। अभी पिछले दिनों जो सीढ़ियां, पता चला है कि वो 7 फुट से ऊंची सीढ़ियां जो उनका एक स्टेप बनता था, सीढ़ियां जो उनका एक स्टेप बनता था, बनाई थी उन्होंने, आखिर उससे चढ़ते थे उतरते थे, आखिर उससे चढ़ते थे उतरते थे। अच्छा क्या हुआ? कअन्नहुम आजाज़ु नख़लिन खाविया, एक दूसरे से टकराता, सर पटाखा मारता, गर्दन का कड़ा टूटता, कमर का, और यूं ऊंधे मुंह गिरते। बिल्कुल ये वाली कंडीशन अगर मैं कहूं कि सुनना, ये कड़ा है और ये मुंह नीचे और दरमियान से कमर तोड़ के मेरा अल्लाह फारिग कर देता, जैसे बड़ी बड़ी खजूरों के तने टूटे हुए और दरमियान से गिरी। जवानी में जब कमर का मोरा जवाब देता है, फिर हाथ रखे आंदा है, फिर हड्डियां वाले भी इलाज नहीं करते। यही जो माँ बाप के सामने अकड़ते थे ना कंधे, अल्लाह ने इसीलिए कहा इनको झुका के रख, कंधे जरा झुका के रख, नजरें गहरी करके रख, नजरें गहरी करके रख, और यूं सामने खड़ा हो के जैसे कोई जलील खड़ा होता है, जैसे कोई जलील खड़ा होता है। मिनद्दुल, लेकिन जवानी में हुस्न, लेकिन अल्लाह सारी दुनिया इस वक्त नंबर 1 बनने के चक्कर में, रब्बे करीम को छोड़ के सारी दुनिया जवानी को करीमों से गोरा, मजीद गोरे से गोरा करना चाह रही है। मुकाबला सख्त तरीन है, शिद्दतें बढ़ती जा रही हैं। जितना कोई खूबसूरत है उसे दूसरा अच्छा ही नहीं लगता, खूबसूरत है उसे दूसरा अच्छा ही नहीं लगता। माँ ने कह दिया बेटा रोटी बना दे, मामा मैंने अभी तो फेशियल करवाया, अभी तो मैं ब्यूटी पार्लर से, बेटे को कहा बेटा दही ला दो, बाबा बाहर सूरज है, बाबा बाहर सूरज है, मेरे पास सन ग्लासेस नहीं है, सन क्रीम नहीं है, मेरा रंग काला पड़ जाएगा, मेरा रंग काला पड़ जाएगा। क्या ये जवानी ने रंग दिया? इस रंगत का क्या करेगा? गोरी रंगत 4 दिन, मालूम नहीं कब कोई बीमारी लगाए और चेहरा स्याह कर दे। बड़े बड़े हसीनो जमील थे, बड़े बड़े हसीनो जमील थे। अल्लाह यहाँ कसम उठाते हैं, वल कमरी इदा तलाहा, मुझे चांद की कसम, मुझे चांद की कसम। गाड़ी के पीछे लिख के फिर रहा है तक चन्न पे आ जांदा ही, तक चन्न पे आ जांदा, तक चन्न पे आ जांदा ही, एक दूसरे को मेरी चंदा और वो मेरे चांद, दूसरे को मेरी चंदा और वो मेरे लाख बोल। जा जवानी में जिसने चांद बनाया है, जिसने तेरे हुस्न के चर्चे गली मोहल्ले में 2-4 जगहों पे, वो सूरज के साथ चांद के जरा जलवे तो देख। कुल कायनात में जहां जहां जिंदगी है वहां चांद की चांदनी है, जिंदगी है वहां चांद की चांदनी। मगर चांद को बिगड़ते देखा कभी? चांद को बिगड़ते देखा? उसका रंग देखा है? उसका रंग 28 मंजिलों में रब कहते हैं मैं रखता, 28 मंजिलों में रब कहते हैं मैं रखता। कसम उठाई है रब ने इसकी, कसम उठाई है रब ने इसकी। अल्लाह ने उसकी मनाजिल के तस्करे की है, अल्लाह ने उसकी मनाजिल के तस्करे। बरीक है, दिखता नहीं, गुमशुदा है, आंखें लगा के दूरबीनें लगा के देखते हैं, फिर बढ़ता है, आधा होता है, फिर बढ़ता है, आधा होता है, पूरा होता है, माहे तमाम बनता है, पूरा होता है, फिर घटने लगता है, वो घटाता है तो घटता जाता है, हत्ता के कहता है गुम हो जा तो वो गुम हो जाता है, सारी दुनिया के देखने पे भी नहीं दिखता। सारी दुनिया के देखने तू कौन है? ये तेरे हुस्न के जलवे, ये तेरे हुस्न के, ये जलवों का रंग, ये शिद्दतें, ये जलवों का रंग, ये रब ने अगर चेहरा दिया है, रंगत दी है, हुस्न दिया है, जमाल दिया है, दुनिया के मुकाबले हैं हुस्न के जवानी के, मुमकिन है तू अपना आप दिखा के जीत ले, दुनिया का मेडल मिल जाए और वो तुझे कह दे कि ये मिस वर्ल्ड है और ये मिस यूनिवर्स है। यहाँ तो गधों के हुस्न के मुकाबले हैं, यहाँ तो ऊंटों के मुकाबले होते हैं अरब दुनिया में, होते हैं यहाँ हमारे यहाँ कुत्तों के मुकाबले होते हैं, यहाँ हमारे यहाँ बैलों के मुकाबले होते हैं, परिंदों के मुकाबले होते हैं। तूने क्या किया? मुकाबला तो ये था वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून। अगर अल्लाह ने हुस्न दिया है, तू किसी की बेटी है तो पर्दे में रह, बेटी है तो पर्दे में रह। दुनिया तेरा पर्दा उतारने की कोशिश करे, पर्दा उतारने, तू अपने आप को कवर रख, तू अपने आप को कवर। हुजूर की बेटी की तरह के जनाजा भी उठे तो रात को, तरह के जनाजा भी उठे, और अगर मेरे वजूद को कोई दुनिया देखेगी तो क्या होगा? मेरे ऊपर गोल करके छड़ी लगा के ऊपर चादर डालना, ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के वजूद का अप डाउन कोई ना देख सके, वजूद
का अप डाउन कोई ना देख सकता। आज थरकते हुए अंग अंग, मेरे इतने फॉलोअर्स, मेरे इतने चाहने वाले फॉलोअर्स, मेरे इतने व्यूअर्स, और मेरा ये व्यूअर्स, और मेरा ये तेरी जवानी का ये हुस्न 4 दिन के लिए, रब की इताअत में गुजरा, माँ बाप के कहने में गुजरा। पता है क्या गेम हुई हमारे साथ? हमारे ये सारे रंग अगवा हो गए। इस हर रंग में, इस सूरत के हर रंग में वफा थी और इताअत थी, मगर अगवा कैसे हुए? बस औकात बेटी बाप से पैसे मांगती है, बेटा नहीं, बाप नहीं देता, उसे पता होता है कि यहाँ देने मुनासिब नहीं है, शायद ये इसका नुकसान हो। कोई और चीज की डिमांड करती है बाप, बेटे का भी यही मसला है। लेकिन दुनिया ने, शयातीन ने, रब के बागियों ने, वो हमारी बेटियां जिन्हें शायद सूरज भी न देखता, बापर्द बाहया बावकार वकर नफी बुयूत कुन्ना, घरों में रहने वाली, या अय्युहन नबी कुल्ल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, ये वही ईशा के बाद उतरी। फजर की नमाज सारियों ने हाथों से सी के पारचा जात बना के, जैसे ये रलियां होती हैं, गिंदियां होती हैं, बिछोनियां होती हैं, इस तरह की चादरें बना के फजर की पहली नमाज पर्दे के साथ सारी मदीने की खवातीन ने पढ़ी। आज वही बच्चियां, माँ बाप सोए हुए हैं, ये जाग रहे हैं, मुझे नहीं पता सोए हैं कि जाग रहे हैं, बंद कमरों के अंदर, सारी रात लाइव जाके, डॉलर्स कमा के, यूरो कमा के, पैसे कमा के, बिल्डिंगें बना के, ये फिर किसी को क्या समझेगी? बाबा साइड पे हो, मांगती थी, नहीं देता था तू, भाई तू कौन है, मैं तेरे से लेके खाती हूँ, शौहर तू कौन है? फिर बच्चे भी नहीं रहते, फिर बड़ी बड़ी क्वींस जो हैं वो अपने शौहरों को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, गिफ्टर्स के साथ सिर्फ हुस्न की अदाओं के पीछे भागती हैं। घर भी गया, इज्जत भी गई, सादाती भी गई, शहजादगी भी गई, आल औलाद भी गई, नस्ल भी गई, असल भी गई, फसल भी गई, बचा क्या? फरमाया वल कमर इज़ा तलाहा, मैंने चांद को हुस्न दिया है मगर पाबंद है मेरा, अपने दायरे से नहीं निकलता, अपने हुस्न में नंबर 1 बन के दुनिया में कोहराम मत मचा। रब रोशनियों को अंधेरों में बदल देता है, वो दिन को रात में तब्दील कर देता है, वो सफेद को सियाह कर देता है, मैंने बड़े बड़े, जहां आज एक मुस्कान पे हजारों दिल धड़कते हैं, फिर इसी चेहरे पे जब झुर्रियां पड़ती हैं तो कोई नजर डाल के भी नहीं देखता। मैंने फुटपाथों पे रुलते देखे नंबर 1 लोग। लिहाजा अपनी जवानी में अपने हुस्न को रब के ताबे बनाइए, रब के सामने झुकिए। लोग तो कहते हैं ना, जो माथे पे मेहराबा बन जाए ये मट्टी होती है, फुला होता है, तो ठीक है, लोग काला भी तो लगा लेते हैं माथे पे, काले तिल भी तो बनवा लेते हैं। अगर हमें मट्टी का निशान पड़ गया और रब को रसूल को पसंद है, लोग मजाक करेंगे हमें मत्थे ते बढ़ाया ही मेहराबा इश्क़ दा वाल कोई ना, तेरी जमीन पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, कोई ऐसा सजदा कर कि जमीन पर निशान पड़े। कायनात के सबसे हसीन इंसान को रब ने जमीन पे जब ईसाई करवा के कहा था वस्जुद वक्तरिब, और महबूब ने कहा मुझे मेरी हुस्न और जवानी में हुक्म दिया गया है कि अपने 7 अज़ा जमीन पे लगा के झुक कर मेरे करीब हो, तेरी एक अदा मुझे अपने करीब महसूस होती। कैसी जवानी है, कैसा हुस्न है, कैसा जमाल है कि आमिना के लाल का रंग नजर नहीं आया। चौथा जवानी का रंग, वन्नहारी इज़ा जल्ला, जलवे, हर बंदा अजीब जलवों में है, मस्ती। कौन सा जलवा? ब्रांडेड गाड़ी, ब्रांडेड फर्नीचर, और महंगी तरीन हाउसिंग सोसाइटीज, मुनफरिद यगाना जजीरे, ये दौलत के जलवे, मालूम नहीं, अगर मैं गिनने लगूं तो हजारों पे जाकर के शायद लिस्ट रुके कि जितने जलवे हम दुनिया को दिखा रहे हैं। स्टेटस का जलवा, झूठे झूठ मत बोल, 4 दिन का जलवा फिर अंधेरी रात है, अंधेरी रात है, इन जलवों पे ना खा डाल रहा है, स्टेटस में वो लगा रहा है ताकि छोटे दीगर देख के, रिश्तेदार सड़न, औकात कुछ भी नहीं, क्या कुछ नहीं हो रहा,
یہ جلووں پہ مرنے والوں کا حلوہ ہو رہا ہے. کتنے دن سے ہم اس وقت اس چیز کو ہی دیکھ رہے ہیں جی. ایک امریکن شیرنی ماشاءاللہ ہمارے شیر کے پیچھا کرتے ہوئی یہاں پاکستان پہنچی ہے. اس سے پوچھا بھائی اون کیوں نہیں کرتے؟ کہا جناب ڈی پی کچھ اور تھی، دکھایا کچھ اور جاتا تھا. یہ دنیا کے جو بظاہر جلوے ہیں نا، یہی قبر کے اندھیرے ہیں. یہ جو دکھتا ہے نا وہ نہیں ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. سیکھنا ہے تو جوانی میں سیکھ، جھکنا ہے تو جوانی میں جھک. بڑھاپے میں جھکا نہیں جاتا. سجدے لگانے ہیں تو جوانی میں کر. بڑھاپا مجبور کر دیتا ہے، یہ ہلنے نہیں دیتا، یہ گھٹنے نیچے نہیں لگنے دیتا، یہ انگ انگ سے درد اٹھاتا ہے، یہ جوڑ جوڑ کو تکلیف دیتا ہے، یہ گینٹھیاں کر دیتا ہے. جوانی میں جڑا رہے، جلووں پہ مت مر. میں قسم کھا کے کہتا ہوں دن کے جلوے کی کائنات میں دن سے بڑا جلوہ کسی کا نہیں، لیکن میں نے اس کو جہاں پابند کیا ہوا ہے دن کے جلوے پابند ہے. آج ہم اس وقت 7 فروری میں، یاد رہے کہ اس سے پیچھے 22 دسمبر کو سب سے چھوٹا دن، آہستہ آہستہ مارچ میں آ کے دن برابر ہو جانا ہے. پھر یہ چلتے چلتے 22 جون کو سب سے بڑا دن، جو رب بڑے کو چھوٹا، چھوٹے کو بڑا، درمیانہ برابر، ہر دن منٹ منٹ کا فرق ڈال کے کنٹرول کر سکتا ہے، تو تیرے جلووں کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے. اپنی جوانی میں جلوے میں بہک کے مت چلتا پھر، مت دکھاتا پھر، قمیضیں اتار کے، بنیانے اتار کے، اور دنیا کے جلووں پہ نہ مر. جوانی دیکھنی ہے تو آ مصعب ابن عمیر کی جوانی دے. کہتے ہیں جو لباس پہن لیتے تھے نا، اگلے دن نہیں پہنتے تھے. آج بھی بڑے سارے لوگ ایسے ہیں، شہزادے ہیں جو ایک سوٹ ایک دفعہ پہنتے تو دوبارہ نہیں پہنتے. لِإِلَافِ قُرَيْشِ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. قریش کا وہ جوان تھا کہ اس کی خوشبو موجودہ فرانس سے اس وقت کے روم سے آتی تھی. گرمیوں میں جو کاروان چلتے تھے، لِإِلَافِ قُرَيْشِ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ. سردیوں میں کاروان ایران کی طرف، گرمیوں میں روم کی طرف. آنے والا سامان امپورٹڈ. جو خوشبو یہ لگاتے تھے مکے میں کسی اور کے پاس ہوتی نہیں تھی. جس گلی سے گزرتے خوشبو بتاتی تھی کہ گزرنے والا کون گزرا ہے. لیکن جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہوا، جوانی کا رنگ بدلا. واقعہ تو آپ نے بڑے لوگوں سے سن رکھا ہے، صرف ذہن میں لے آئیں. سکی ماں سے کپڑا لینے کے لیے جائیں اور ماں کو پتہ چلے کہ میرا بیٹا کسی کی مجلس میں بیٹھ کے اس کا ہو گیا، اور ماں دروازہ نہ کھولے، پوشاک مانگے پوشاک نہ دے، بوریا پھینکے لے کے کانٹوں سے جوڑ لے، اور مجلس میں بیٹھے اور لوگ پوچھے کیا ہو گیا اس شہزادے کو، اور جواب آئے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی، وشاب نشا فی عبادت اللہ. جوانی میں بندگی کر کے دیکھ، قیامت کے دن جو جلوے ہوں گے کل کائنات سے تیرے زیادہ ہوں گے. یہاں شاید تجھے ملے یا نہ ملے، میں نے دن کو پابند کیا ہوا ہے. اور پھر اس جوان کا جلوہ ذرا دیکھیے. عہد لگی، آپ نے مدینے بھیج دیا. پورے مکے رشتہ دار، وہ چیزیں ہی ختم ہو گئی. سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبوب کے آنے سے پہلے مدینے کا ماحول بڑا خوبصورت بنایا ہے، تعلیم و تربیت ہے. بدر 2 کو ہوئی ہے، 3 کو احد ہوئی ہے. میدان میں اترتے ہیں. جب شہداء کو دیکھا گیا 70 تھے مدینے میں، کفن کی چادروں کا پتہ کیا گیا تو 70 چادریں نہ ملی. 3 تو کیا دینی تھی، 2 چادریں تو کیا دینی تھی، ایک چادر بھی مکمل نہیں ملی. اور عرب کا شہزادہ نکلا کیسے تھا؟ وہ پوشاکوں کا پہننے والا، وہ جلوے، لاکچے صرف صافہ بن کے آ گیا سے. یہ صافہ بزرگ جانتے ہیں، بچوں کو شاید پتہ نہ ہو، ہمارے جوانوں کو بھی شاید علم نہ ہو. ہم نلکے پہ کنویں پہ کھویاں تے جدو نائی دا سی نا، کھاڑیاں کپڑے اتار کے تو ہم لک صافہ بن لئی دا سی. چادر اور دھوتی سے چھوٹا ہوتا تھا. دل کیتا سر تے بن لیا، دل کیتا لک، صرف یہ بندھا ہوا تھا. دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں
अगर मैं कि 5-6 फुट भी पूरा नहीं था, 5-6 फुट भी पूरा नहीं था। सर पे देते हैं तो पाँव नंगे, पाँव पे देते हैं तो सर नंगा, नंगे पाँव पे देते हैं तो मेरे और आपके मुर्शिद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मेरे शहजादे दा सिर कज दो, मेरे शहजादे दा सिर कज पैरां ते मदीने दा घा पा दो, इनू पैक करके रवाना करो अल्लाह वाल, इनू पैक करके रवाना। जवान दुनिया के जलवे, माल के जलवे, दौलत के जलवे, ब्रांडेड लिबास, कपड़े, जूते, लिबास, कपड़े, और दूसरी तरफ माँ बाप का पता कर लें, दूसरी तरफ माँ बाप आटियां पुराने, आटियां पुराने। मैंने वाहिद बाप के रिश्ते को, मैंने वाहिद बाप के रिश्ते को अपनी चंगी जुत्ती नहीं लेता, अपनी चंगी जुत्ती नहीं लेता, कपड़े हल्के ले लेता है, चल यार मेरे पुत्र पालन, चल यार मेरे पुत्र पालन। लेकिन जब इन पे दिन आते हैं, लेकिन जब इन पे जो 12-12 बच्चों को, जो 12 वो माँ जो सुर में डाल के नहला के धुला के खुशबुएं लगा के मुअत्तर करके, खुशबुएं लगा के मुअत्तर खुद भाਵੇਂ मोटरसाइकिल ते या जिद्दा पैदल लंगी हुंदी सी, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ कंबल दिता हुंदा सी, मेरे पुत्र ਨੂੰ ठंड ना लगे, मेरी धी ਨੂੰ ठंड। जब ये जवान हुए, जब मैंने ऐसी माओं को और ऐसे बूढ़े बुजुर्गों को भी देखा है, और ऐसे बूढ़े बुजुर्ग शदीद सर्दियों में जिनके ऊपर रजाई नहीं होती, सर्दियों में जिनके ऊपर रजाई नहीं होती, बुढ़ा बुढ़ी पता ही नहीं कितने ने, बुढ़ा बुढ़ी बाहर टुर गए, फॉरेन के जलवे, यूरोप के जलवे, बैरून ममालिक के जलवे, डॉलर यूरो के जलवों ने मार डाला। 6 साल के बाद डॉक्टर बन के लौटता है, इश्तिहार देता है कौमी अखबारों में, पता करना इस जगह मेरी अम्मा थी, मैं आया हूं तो अब अम्मा नहीं है, मेरी अम्मा थी, मैं आया हूं तो अब अम्मा नहीं है। तो फैसी जवानी पे और ऐसे तो फैसी जवानी माल के जलवे पे और जिंदगी के जलवे पे रब के लिए मेरे जवानों, के लिए मेरे जवानों पूरी दुनिया जलवे लेके सामने आई थी, दुनिया जलवे लेके। दूसरी तरफ मेरे बूढ़े माँ बाप थे, दूसरी तरफ मेरे बूढ़े माँ बाप। अगर मैंने कुरान की आयतें न पढ़ी होती, अल्लाह की कसम, शायद मैं भी उन जलवों में आज कहीं होता, शायद मैं भी उन जलवों में आज, मेरे बच्चे शायद यहूदी होते, मेरे बच्चे शायद यहूदी होते, वहां की तहजीब में, तमद्दुन में, सकाफत में रंगे हुए होते, तमद्दुन में, सकाफत में रंगे हुए होते। माल दौलत तो होती, लेकिन वो माँ बाप की कुर्बत और मोहब्बत, माँ बाप की और खिदमत का जो अल्लाह ने मौका देना था वो मुझे शायद ना मिलता, देना था वो मुझे शायद ना मिलता। लोगों ने कहा था 3000 मौलवी दी तनख्वाह होगी, की करेगा, टुर जा बाहर, इन्हें वीजे लपन डे, टुर जा बाहर, इन्हें वीजे लपन डे। अगर आप दौलत की खातर दुनिया के मोतियों को यहाँ दुनिया के धक्का दे के जा रहे हैं, रब्बे जुल जलाल की कसम, पूरी कायनात एक तरफ, बूढ़े बाप और माँ का चेहरा एक तरफ अगर सामने हो निगाहों, चेहरा एक तरफ अगर सामने हो निगाहों, जवानी के जलवे, जवानी के जलवे आपने देख लिए, ओहदे का जलवा, ओहदे का रंग, गर्मी का जलवा, गर्मी का रंग, हुस्न का जलवा, हुस्न के रंग, हुस्न का जलवा, जवानी के जलवों में, जवानी ये कायनात के जलवों के साथ। अगला है नशीली जवानी, नशीली जवानी, जवानी का एक रंग नशा, जवानी का एक रंग नशा, मस्त जबरदस्त रिक्शे के पीछे लिखा होता है, जबरदस्त रिक्शे के पीछे लिखा होता है, नशे में, नशे, अकड़ का नशा, बिरादरी का नशा, कबीले का नशा, बिरादरी, महीने मारे ने इस गल का नशा, महीने मारे ने इस गल का, असी कातिलों ने इस बात का नशा, हम दौलतमंद, दौलत का नशा, हम दौलतमंद, यानी जितनी चीजें जलवे में थी वो नशे में आई तो नशा बन गई है। वो नशे में, औरतों के नशे अपने, मर्दों के नशे अपने, कुड़ी का नशा कोई माना नहीं रखता, कुड़ी का नशा सिर्फ कुल कायनात में चले जाएं, कुड़ी का नशा देख लें, वो मेरी बहन हो, वो मेरी बेटी हो, वो मेरी भाभी हो, कोई रिश्ते में हो, भाभीियों कैसा नशा लगा है कौम को कि कोई एक मशहूरी भी उसके बगैर मुमकिन नहीं, एक मशहूरी भी उसके बगैर, तशहीर उसके साथ, मॉडलिंग उसके साथ, तशहीर उसके साथ, फिल्म उसके साथ, ड्रामे उसके साथ। वो जो रब ने नस्ल बनाई थी और नस्ल की मां बनाई थी, रब ने जिसे फसल बनाया था रौंद के नहीं रख दिया, बनाया था रौंद के नहीं रख दिया। क्या है जी, छड्डो जी कौम नशे च, छड्डो रहन दो जी, गल ना करे अजे। अब्बा कौन होंदा गल करन वाला? शादी है, कुड़ियां ने कोई खुशी भी करनी है, कोई नचना भी है, कोई खुशी भी करनी है, जिसे पूरी जिंदगी जिसे कोई नहीं देख सकता, उसे मेहंदी की रात देख लो, उसे मेहंदी की रात देख लो। बड़े बड़े अहले इल्म, बड़े बड़े इस हमाम में नंगे होते थे लोग, पहले हमाम में नंगे होते थे लोग, अब शादी हालों में भी नंगे, बाजारों में भी नंगे, हालों में भी नंगे, बाजारों में, सरकारें भी नंगी, सरकारें भी नंगी। क्या करेंगे? ये नशा कब उतरेगा? ये नशा कब उतरेगा? ये नशा कब उतरेगा? ये नशा कब उतरेगा? जवानियां सलामत रहें, जवानियां सलामत। पता है नतीजा क्या निकला है? पता है ये जो नशे में धुत जवानी थी ना, जो नशे में धुत जवानी थी, इसे न्यू ईयर नाइट ले डूबी,
इसे न्यू ईयर पिछले साल का रात का पहला आधा हिस्सा 12 बजे तक पिछले साल का एंड दे रहा है, पिछले एंडिंग हो रही है, एंडिंग हो रही है। लहरा के बल खा के झूम झूम के पी के पिला के और रात का आखिरी आधा हिस्सा नए साल के हिस्से में आता है। बयान करूं तो बुरा लगेगा मगर हो रहा है। फिजी के जजीरे से यूरोप के किनारों तक जनवरी के महीने में यह हुआ, फरवरी आया तो वैलेंटाइन बन गया। जो लफ्ज बोलते हुए शर्म आए अपनी जुबान में, अपनी जुबान में, इंग्लिश में जाके मुहज्जब हो जाए। इंग्लिश में जाके क्या कोई गैरतमंद बाप बेटी के सामने, भाई बहन के सामने, शौहर बीवी के सामने, बेटा माँ के सामने लफ्ज ठोकू बोल सकता है पंजाबी में? लफ्ज ठोकू बोल सकता है पंजाबी में? गैरतमंद लोग के लफ्ज भी मोहतात होते हैं, लफ्ज भी मोहतात होते हैं। वो नशे में भी हूं, शराबी हालत में भी हूं, अगर गाली निकले तो बर्दाश्त फिर भी नहीं होती। गाली निकले तो लेकिन कौम क्या कर रही है? वैलेंटाइन। आज मैंने इतने वैलेंटाइन बनाए हैं। जिस पैगंबर की उम्मत को 4 की इजाजत थी मजाक बना दी गई, जिस पैगंबर की 11 शादियों को तौहीन और मालूम नहीं क्या क्या किया गया, उसी के अंदर जहां 18 साल से पहले निकाह हो तो मौलवी पे भी पर्चा, तो बाप पे भी पर्चा, मां पे भी पर्चा, FIR, पूरी इंतजामिया हरकत में आ जाए। इंतजामिया हरकत मगर नशा कैसा लगा है? सारे नशे में है, कौम नशे में है, सरबराह नशे में, हुकूमत नशे में, अवाम नशे में, माँ बाप नशे में, बच्चे भी नशे में। जनाब मैंने फ्रिज में इस वक्त 2000 फूल लेके रखे। मंडियां शार्ट हो जाती हैं, फूल मंडियां शार्ट है। क्या है जी? फरवरी है, 14 तारीख आ रही है आज के साथ अगले जुमे। 14 तारीख आ रही है आज के साथ अगले जुमे। क्या होगा? एक फूल के बदले में एक कली, फूल के बदले में एक कली। कितने जवान जवानी में तैयार बैठे, जवान जवानी में तैयार, और घर में उनकी बहनें भी, और कितने बाप तैयार बैठे हैं घर में उनकी बेटियां, बाप तैयार बैठे हैं घर में उनकी बेटियां। मगर कौम नशे में है, पीती है सारे ने। मगर कौम नशे में है, पीती है। गैरत कहां से जागे? फरमाया वल्लैली इदा यग़शाहा, मुझे रात की कसम, रात से बढ़ के अंधेरा कुल कायनात को ढांपे नहीं होता, मगर रात भी मेरी पाबंद है, जब हटाता हूं हट जाती है। ਤੁਹਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਰਾਤ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਵਾਂ। 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਰਾਤ ਦੇ ਲਾ। तुम्हारा नशा जिंदगी भर नहीं खत्म होना, तुम्हारा नशा जिंदगी भर नहीं खत्म होना। मार्च आए तो जश्न बहारा, मार्च आए अप्रैल आए तो अप्रैल फूल, करते करते 12 महीने तुम्हारे पास कोई ना कोई नशा मौजूद है, तुम्हारे पास कोई ना कोई नशा मौजूद है। निकाह करो तो हराम है, उम्र की पाबंदी है। इत्थे प्राइमरी स्कूल दियां बच्चियां भी वैलेंटाइन, प्राइमरी स्कूल दियां बच्चियां भी वैलेंटाइन। तुम्हारी अपनी तहजीब है, तुम्हारी सीरत पढ़ते हो, कलमा मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ते हो। बात शादी पे आए 9 साल की तो उठ के अम्मा आयशा के ऊपर जुबानें खोल लेते हो, पैगंबर के घराने पे खोल लेते हो। और अगर अपने दिल की बात आए, अपने भावें 8 साल की बच्ची जाके फुल फड़ा के तो वैलेंटाइन बना के तो कहो मेरी सबसे कम उम्र वैलेंटाइन है, कहो मेरी सबसे कम उम्र वैलेंटाइन। फिर कोई नहीं देखता कि बाबा 50 साल का, फिर कोई नहीं देखता कि जवान 30 साल का है, कौन है ये जवान 30 साल का है, कौन है ये? वल्लैली इदा यग़शा वस्समाइ वमा बनाहा। जवानी का एक रंग है, जवानी का एक रंग है लम तड़ंग, उच्चे कद, लंबियां सोचा, लंबी लंबी प्लानिंग्स, लंबी लंबी ऊंचाइयां, फखर, बुलंदियां, फखर, वक्त का हमालिया, केटू की पहाड़ी और माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा सर, गर्दन में सरिये अकड़े हुए लोग। अल्लाह कहते हैं आसमान की कसम, आसमान से तो बुलंद कुछ नहीं है, मैंने उसको कंट्रोल किया है कि नहीं, बगैर पिलरों के मैं गिरने नहीं देता। तुझे तो 2 टांगे दी हैं, तेरा मैंने पूरी मखलूक से सर ऊंचा रखा है। पता तो कर किसका मैंने सर, हर मखलूक का मैंने सर झुकाया हुआ बनाया, झुका हुआ का मैंने सर झुकाया हुआ बनाया, झुका हुआ। तुझे अपना बनाया है, तेरा सर ऊंचा रखा है। 24 घंटों में से 1 घंटा मांग के मेरे वक्त में से मुझको दे दे, तेरे से वो सर नहीं झुकाया जाता। दे दे तेरे से वो सर नहीं। वो समा, वो अकड़े हुए सरू, मैंने सरू को सीधा किया मगर ना मुराद और बेफल बना दिया, करना मुराद और बेफल बना दिया। सरू की तरह रहेगा, सर की कीमत खत्म हो जाएगी। सर टहनी की तरह झुका फल लगा दूंगा, टहनी की तरह झुका, और फलदार टहनियां झुकी हुई होती हैं, फलदार टहनियां झुकी हुई। अल्लाह की बंदगी का रंग, जवानी का रंग, जिंदगी का रंग, अगर इसमें झुकाव नहीं है ना,
مجھے آسمان کی قسم آسمان سے بلند کچھ نہیں مگر میرا پابند ہے. ایک نہیں دو نہیں سات سات پابند ہے. ایک نہیں دو نہیں سات والسماء ذات البروج، پتا کر آسمان کے برجوں کا سارے ابراج میرے پابند. تو کون ہے؟ آسمانہ تو کھلو کے ذرا کوئی تھلے ویکھے تھے شاید تو نظر بھی نہ آئے، اور تو بنا پھرتا ہے اپنی نظر میں پتہ نہیں کیا. اپنی جوانی کنٹرول کر، تو اتنا نہیں. اسی جی سب تو وڈی قوم ہے، اچھی قوم ہے، یہی اکڑ مار جاتی ہے. چیمیاں ہوئے ویسی جتی ہوئی قیمہ کر دی رہے، رانیاں ہوئے وے جی اسی جتے ہوئے ٹکانے لا دی رہے، جٹان ہوئے جی جتے ہونا سی وٹ کٹ دی رہے، میاں ہوئے جی اسی جتے مت مار دی دی. خان کو یہ ہے کہ میں تیری اٹھان ختم کر کے رکھ دوں گا. ہر بندے نے اپنی اپنی گوت اپنی اپنی ذات کا کوئی نہ کوئی فخری لب و لہجہ بنا رکھا ہے. ہوائیں بھری ہوئی ہیں غباروں میں بلبلے پانی کے، بلبلے فرمایا نہیں، بلبلے فرمایا نہیں. والسماء وما بناہا، اور اس کو بنانے والا کتنا بڑا ہے، یہ اس کا حوصلہ ہے. اللہ کا ایک نام ہے صبور، ایک صفت ہے وہ صبر والا ہے. ایک ہے الشکور کہ وہ قدردان ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے آدم کے بچے اور بچی، میں نے تجھے عزت دی ہے. میں چاہتا تجھے گندی نالی کا کیڑا بنا دیتا. تو باہر نکلنوں لوکی سیر کٹ دے، سپرے کر کے مار دیتے، تیری ویلیو نہ ہوتی، لوگ گھن کھاتے. ہے تو وہ بھی میری مخلوق، میں نے نکمی تو نہیں بنائی تیرے ہی کسی مقصد کے لیے، لیکن تجھے سبق سکھا رہا ہوں کہ تجھے اتنا عظیم بنا کے تکریم دے کے عزت دے کے تو اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ آسمان بنانے والے کی بھی عزت نہیں کرتا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. سنبھال اپنے آپ، مجھ سے باغی نہ بن. کس چیز نے باغی بنایا؟ اللہ تعالیٰ اگلا رنگ دیتے ہیں والارض وما طحاہا. کچھ لوگ نا ویسے ہی اوقات سے گر جاتے ہیں، کچھ اوقات سے باہر نکل جاتے ہیں، کچھ گر جاتے ہیں. ویسے ہی گرے ہوئے لوگ، گھٹیا لوگ. اور لکھا ہوتا ہے پیچھے بولتے ہوئے اپنا گھٹیا پن. سانو نا چڑیاں سی آپ بڑے وڈے بہن گھر بیٹھی ہے، معافی اس کو بھی نہیں، گرا ہوا ثابت کرے گا. اسی آپ بڑے وڈے ماں، ہاں یہی صلہ دیا ہے تو نے اماں کو کہ اس نے تجھے جنم دیا تھا. اپنے آپ کو گالیاں، اپنے آپ کو کمی کمین کہہ کے کوئی کسی کو گراتا ہے، کوئی خود گرا ہوا ہے. چھوٹے بچوں کا انٹرویو میں نے سنا، اینکر پرسن پوچھتی ہے، کراچی میں موجود ہے، عید کا دن ہے، بیٹا آپ لوگ گھروں میں کیوں نہیں؟ وہ جی اسی گھر والے نال لڑ کے نکلے کی گل کہ وہ سانو چھوٹے گنتے سی، ساڈی قدر نہیں سی کرتے. دادا بولتا تو کہتا جا کسے گھٹیا نسل دیا بچیا، گھٹیا ماں دیا بچیا. اور یہ ہمارے یہاں چلتا ہے، عموماً گالی چلتی ہے، بڑے دیتے ہیں، بہو کو بولتے ہیں، بچوں کی ماں کو کہتے ہیں کسی انتری ماں دے. یہ کون بولتا ہے؟ انہوں نے چھوٹا کیا، بچوں نے چھوٹا بن کے دکھایا. کہنے لگے بھائی گھر کیوں چھوڑا ہے؟ کیا جی سانو کچھ چنگا سمجھتے نہیں، سارے پیڑا کہیں دینے، پھر اسی کیا ان پیڑا بن کے بکھونے ہیں. کیا کرتے ہو؟ جیبیں کاٹتے. سوتے کا فٹ پاتوں پہ کرتے کیا ہو؟ چوریاں ڈکیٹیاں. اتنی چھوٹی عمر میں جدو ہے گئی پیڑے ہیں چنگے ہے ہی نہیں، پھر کی کری؟ فرمایا والارض، زمین بنا، زمین کی قسم میں نے زمین کو کتنا بڑا بنایا ہے لیکن کتنی مخلوقات سے چھوٹا بنایا ہے. تمہارے قدموں کے نیچے اسے کہا ہے تو قدموں کے نیچے رہتی ہے. اس سے زیادہ گرا ہوا کیا ہوگا کہ تمہارے قدموں میں کسی کو گرا دیا جائے. آپ اس پہ پیشاب کریں تو بھی وہی، پخانا کریں تو بھی، تھوک پھینکے تو بھی، بدکتی نہیں، بگڑتی نہیں. آپ اس کے گندگی پھینکے، آپ اس پہ گندے نالے بنائیں، سیم نالے بنائیں، آپ اس پہ روڑی لگائیں، جسے میں نے وما طحاہا، مجھے اس ذات کی قسم، میں نے کس کو سر بلند کرنا ہے کسے نیچے کرنا ہے، یہ تو میرے فیصلے ہیں. تو کون ہے؟ وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا. کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے. ہم نے جب یہ پلاٹ لیا تھا نا، تو دینے والوں نے مسجد کے لیے دیے تھے. یہ کس نے فیصلہ کیا کہ یہ جگہ محراب کو ملے گی اور وہ لیٹرینوں کو ملے گی؟ ہے تو پلاٹ وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا. کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے، کون چوما جائے گا، کس پہ پیشاب کی دھار ماری جائے گا. فیصلے اوپر ہیں.
جہاں رکھا گیا وہاں دیکھ اس میں کوئی بہتری ہوگی. رب سے شکوے، تقدیر کے شکوے، قسمتوں کے شکوے نہیں، نصیب بن ایسا جھکاؤ پیدا کر کہ رب کہہ دے محبوب آپ کے لیے ایک خوبی ہے، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میں نے پوری کائنات کی زمین آپ کے لیے سجدہ گاہ بنا دی، جھکی ایسی کہ اونچا سر خود تیری طرف آئے گا. کہتے ہیں کہ دریا اور کنویں پیاسے کے پاس نہیں آتے. میں کہتا ہوں رب سے تعلق گہرا ہو تو رب ان سمندروں سے ٹینکر بھر کے بادلوں کو لا کے آپ کی کھیتی اور آپ کی چھت اور آپ کے پنڈ اور آپ کے ٹینڈ پہ پانی گرا دیتے. اسے اللہ کہتے ہیں. جھک تو صحیح، ذرا مٹ تو صحیح. جوانی میں جھکاؤ پیدا کر، والارض وما طحاها والنفس وما سواها. اب آئیے یہ دو قسمیں 9 تلک ہم نے پہلی 10ویں ونفس وسواها وما سواها، جس نے اسے بنایا. تینوں میں بنایا ہے. جنہیں ہوا پری ہوئے نا وہ اگے غبارہ نہیں پھول دا، ہوا کڈ بھی سکتا ہے، وہ ہور پر کے پاڑ بھی سکتا ہے. ایک پن مارے تے گئی پانی کے بلبلے، سینے چوڑے کر کے، جم جوائن کر کے، ڈولے موٹے نکال کے، گبر جوان بن کے، اکڑ کے اپنی جو ہے وہ اٹک مٹک میں چلنے والے، تیری تیزیوں کو لا کر کے دوسری طرف سے تیزی لا کر کے 1 to 5 ایک دوسرے میں ٹکوا کے تیرا ایسا مکسچر بنائے گا اور ایسا سینڈوچ بنے گا کہ پھر جا کر کے ڈی این اے کرواتے ہوئے پتا کریں گے شناخت کر دو بندہ کون ہے. میں نے یہ سرگودا روڈ کے اوپر ٹینکر کے نیچے آ کر کے نوجوان کی جوانی کو ایسے پس کے کہ ہمیں شاپروں میں اٹھانا پڑا، قیمہ بنا کے رب نے یہی دے دیا تھا. رب کے سامنے بگڑی ہوئی چیزیں نہیں. اللہ کو تیری جوانی، تیرے نفس، اس کا اکڑ، پنکھے کا ریگولیٹر جہاں مرضی اس کو فکس کر، آف موڈ پہ کر، آن موڈ پہ کر، 1 پہ 2 پہ 3 پہ جہاں تیرا بنتا ہے وہاں رکھ. یہ میں نے تجھے دی، جس کو میں نے بنایا ہے. تیری بنائی ہوئی چیز تیرے اشاروں پہ چلے. تو چاہے تو اس کو سیدھا کر لے، تو چاہے تو اس کو جھکا ڈالے، اٹھا ڈالے. مجھے تو نے بے قدرہ سمجھ لیا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها. ایک ہی کلاس میں اسٹوڈنٹ سے ایک ہی سال میں ایک ہی دن کلاس شروع ہوتی ہے، ایک ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے، کوئی اسی میں ٹاپر بن جاتا ہے، کوئی اسی میں فیل ہو کر کے زیرو ہوتا ہے، کوئی ہیرو ہوتا ہے. اپنے آپ کا اصلاح کر کے جوانی کا رنگ بندگی والا کر لو، اطاعت والا کر لو، فرما برداری والا کر لو، اللہ کے سامنے جھکنے والا، اللہ کی مخلوق کے سامنے میٹھا میٹھا سا، اپنے بڑوں کے سامنے عاجزی والا. اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اور اگر کوئی بگڑا تو میرا رب اسے ختم کر کے رکھ دے گا. پھر ہم وہاں رگڑیں گے. پھر اللہ نے قوم سمود کی مثال دی ہے آگے. کذب ثمود بالطغوا. اللہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر آوازیں اونچی ہو گئی تھی نبی کے سامنے، نافرمانی پہ اترے، اونٹنی کی کونچے کاٹی. ہم نے پھر جو گھر بنائے تھے نا وہ ہوا سے بچنے کے لیے کہ آندھیوں کا عذاب نہ آئے، تنگ گھر بنائے تھے، ہم نے وہاں آواز اور چیخ ڈالی. ان کے کانوں سے نکل کے ان کے دل بھیجے جگر پگھل کر کے ان کی مقدوں کے رستے سے نکل گئے اور یوں نیچے زمین پہ نشان رہ گیا جیسے ایک مکھی نے کچھ کھا کے نشان چھوڑا ہوتا ہے. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. جب وہ پکڑتا ہے تو پھر وہ نرم دلی نہیں کرتا، نرم نہیں ہوتا. پھر نہیں کہتا کہ چلو پجو یار آگ لگ گئی ہے، چلو انہاں دے نال کوئی تعاون کرو، زلزلہ آ گیا کوئی تعاون کرو، 11225 یہ بھیج دو، فوجیں بھیج دو، اوپر سے ہیلی کاپٹر. کہتا میرے فرشتے ہیں، میں کون کہہ کے کروا سکتا تھا، میں تمہیں نکال سکتا تھا، بچا سکتا تھا. میں نے بڑا ویٹ کیا ہے تیری طاقتوں کا کہ کب نرم پڑے. لیکن یہ تیری 11 جوانی کے رنگ بگاڑ میں گئے. میرا وقار کوئی نہیں. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. تو میں اپنے جوان بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے بالخصوص دست بست عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گفتگو کا مقصد کوئی اور نہیں تھا سوائے اس کے کہ جہاں آواز زیادہ کم ہو جائے، جہاں بالکل دوریاں ہیں وہ قربتوں میں بدل جائیں، جہاں نفرتیں ہیں محبتوں میں بدل جائیں، اور جہاں بغاوتیں ہیں وہ اطاعتوں میں تبدیل ہو جائیں. انشاءاللہ پھر وہ بھی رنگ ہوگا کہ چلے گا زمین پہ اور قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دے گی. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله احباب گرامی، میرے اور آپ کے پاک محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جمعے کا خطبہ دیتے، پہلے خطبے میں بھی قوم کی زبان میں گفتگو کرتے اور دوسرے جمعے میں بھی زبان قوم کی ہوتی تھی، اسی میں گفتگو فرماتے۔ دونوں حصوں میں واضح نصیحت اہم ہے۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ جس رب نے یہ مرکز پایہ تکمیل کے ابتدائی مرحلے میں پہنچایا، اتنی جلدی مراکز بنا نہیں کرتے۔ دوست احباب کا اخلاص، ارباب انتظامیہ، دیگر معاونین جنہوں نے محبتیں کی، میں اکثر اعلان نہیں کیا کرتا لیکن ضروری سمجھ رہا ہوں۔ الحمدللہ بہت بڑا اس بلڈنگ پہ قرض نہیں ہے، 5 لاکھ کے قریب باقی ہے انشاءاللہ، جو پہلے مرحلے میں ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ جتنا آپ لوگ تعاون کر سکتے ہیں اپنی محبت یہاں بھی بعد میں بھی وہ فرما دیجئے۔ میں بذات خود نہ جھولیوں کا قائل ہوں نہ اس طرح کی چیزوں کا۔ اللہ تعالیٰ کے کاموں کے اندر دائیں ہاتھ دے تو بائیں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، یہی اصل ہے، اور ہم اسی رستے کو اپناتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج کرے بھی نہ، وہ اپنی جناب سے دیتا رہے، کام چلتا رہے۔ بہرحال ادارے کسی مقصد کے لیے بنتے ہیں، اور اس ادارے کے پیچھے جو ایک ہدف اور ٹارگٹ ہے وہ اللہ کے بندوں کو رب سے ملانا ہے، رب کے بندوں کو رب سے ملانا، جسٹ یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ان اريد الا الاصلاح، جہاں بگاڑ ہوگا محبت کے ساتھ صرف آئینہ بن کے اتنا کہہ دیا جائے گا کہ یہاں داغ ہے، اس سے بڑھ کر کے نہیں۔ کسی کو گرانا، کسی کو اٹھانا، کسی کو ہرانا، کسی کو جتانا، یہ چیزیں شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، محبوب ہم نے آپ کو ڈنڈا سوٹا دے کر کے نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو وما علیک الا البلاغ المبین، بات بتا دیں، مسئلہ بتا دیں، توفیق اللہ نے دینی ہے۔ جسے اپنی فکر ہوگی وہ اپنی کل کے بارے میں مستقبل میں سوچ لے گا۔ آج اتنے عالی شان گھر بننے جا رہے ہیں مگر یہ کسی کو پتہ نہیں کہ یہ قبرستان کے لیے بن رہے ہیں، یہاں کے ہر آنے والے نے قبرستان میں جانا ہے۔ کتنے ہمارے ابا و اجداد تھے جو ان زمینوں کے مالک تھے، کسی نے تو آخر کسی کی پہلیاں تھی نا، کوئی کما رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی لگا رہا ہے، اور یہ پتہ نہیں کہ ہماری اس پلاننگ میں کتنے معمولی سی منصوبہ سازی ہے ہماری، ہر چیز نقشے میں دیکھیے مگر قبر نہیں دیکھی۔ لہٰذا یہ جمعے، یہ خطبے، یہ ملاقاتیں، یہ نسلوں کے ساتھ ایک وفا ہوتی ہے۔ جہاں اللہ کا گھر ہوتا ہے کہ وہاں نسلیں، یہ ان کا کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے جہاں سے ان کو ہفتے کے بعد ٹیوننگ ملتی ہے، دل اور دماغ کی صفائی ہوتی ہے، ظاہر اور باطن کی سروس ہو کے نئے ہفتے کے لیے ہم پھر سے تیار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگلے ہفتے پھر اسی جمعے کو ملاقات ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ میرے رب اس مرکز کو اپنے اہداف کے اندر، اپنے مقاصد کے اندر اللہ کی توحید، پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور دینداری کے ساتھ وابستہ رکھے، دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے نوازے۔ اللہ